أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. सूरत लैल। अभी भी क्या है, लैल है। मगरिब के बाद लैल होती है, रात। क्या होती है? रात पहले होती है इस्लामी हिसाब से और दिन बाद में। यानी कस्में आ रही हैं। क्या आ रही हैं? कस्में। पीछे वह शम्सी कस्में ही कस्में जिक्र हो रहा है। इसकी कितनी आते हैं? 21। अब छोटी छोटी सूरतें आ रही हैं माशाल्लाह वज़ुहा से। समझ आ रही है? तो तवज्जो फरमाएं, ज़हन में रखें। अऊज़ु बिल्लाह का मतलब होता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह की पनाह के दायरे में आता हूँ शैतान रजीम से। कुरान पढ़ने से पहले स्कूलों में भी ये आया हुआ था, फिल वो जो ऑप्शन वाले क्या होते हैं सवाल जवाब, उसमें। तो हम क्यों पनाह मांगते हैं? शैतान के वसवसों से बचने के लिए। कुरान में ख़ुद अल्लाह ने हुक्म दिया। बहुत सारी वजूहात है, लेकिन शार्ट फार्म में आप जवाब देंगे तो क्या होगा? शैतान के वसावस से बचने के लिए। समझ आ गई? वल्लैलि इज़ा यग़शा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इसम से शुरू जो मेहरबान रहीम है, जो रहमान रहीम है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रियायत करने वाला है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रियायत करने वाला है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रियायत करने वाला है। समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? वल्लैलि इज़ा यग़शा। कसम है रात की जब वो छा जाए। यग़शा मतलब छा जाना। अब छा गई है ना,
ساری طرف ہر طرف اندھیرا اندھیرا. والنہار اذا تجلی، گنتے جاؤ قسمیں اور آیتیں، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. نر اور مادہ سب مخلوق کا ذکر ہو گیا. کیا خیال ہے؟ صرف آپ یہ نہ سمجھو کہ بھائی مرد عورتوں کا ہی نر مادہ ہر مخلوق میں ہوتا ہے. دیکھو یہاں تک کہ درختوں کے بھی نر مادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پیوند کاری ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے تو بزرگوں کا کام یہی ہے، والد صاحب کا، ابھی تک وہ پودوں کے ساتھ ہی ہیں. ماشاءاللہ اچھا شعبہ ہے، صحت بھی برقرار رہتی ہے. پودوں کے ساتھ لگے رہو، مصروف رکھو، صحت ہی صحت ہے. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا راز ہے. آپ مصروف کریں اپنے آپ کو، موبائلوں سے جان چھڑا کے کیا کریں؟ درختوں کے ساتھ پودے لگائیں، گھر میں لگانے، اس کو دیکھ بھال کرنا، سرچ کرنا اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا پانی لگایا، پانی کتنا لگانا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بڑی بات ہے بھائی. اور اس میں بھی نر مادہ ہیں، پھول ہوتے ہیں، کسی میں وہ تنکا سا ہوتا ہے، کسی میں نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ پیوند کاری کرنا، جوڑ لگانا جس کو کہتے ہیں. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں نر مادہ کا، اللہ نے اس میں قسم کھائی ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ کل جو آیا تھا ووالد وما ولد، پوری انسانیت کی قسم کھانے کے بعد بات بڑی اعلیٰ بیان کی جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا خدا کی قسم، میں یہ گل صحیح پہ کرنا، یہ مطلب ہے واقعی کوئی ایسا نہیں قسمت ہے چکی رکھنا ہے ہمیں. ہم مجھے قسم اٹھاتے ہیں تو بات پھر جھوٹی کرو گے تو جھوٹے ہو جاؤ گے. ان سعیکم لشتی، کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3 آیتیں 3 قسمیں. ان سعیکم، قسموں کے بعد بات بتا جا رہی جواب قسم کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. کیا مطلب؟ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں. جیسا کہ آگے آ رہا ہے، یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاید یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں. نماز صحیح پڑھو گے، خوبصورت پڑھو گے، آرام سے اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک، بہترین پڑھو گے جتنا کوشش کو. وضو بھی صحیح کیا، ٹوپی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، مسواک بھی ہے، خوشبو بھی ہے. پھر دیکھو نماز اللہ کے پاس نورانی بن کر کپڑے میں سفید بہترین گفٹ کے طور پہ، جیسے یہ تو جاتی ہے اللہ کے پاس. اور اگر پڑھی سبحان اللہ اکبر، سبحان، ایسے نہیں پڑھنی نماز، آرام سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ہر لفظ ایک ایک پڑھ کے جس کو پڑھایا جاتا ہے. اس طرح نماز پڑھی صحیح. اگر ایسے پڑھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، کیا ہوگا؟ کالے کپڑے پہ لپیٹ کے منہ پہ ماری جائے گی، یہ اپنے پاس رکھ. یہ اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے. کیا خیال ہے؟ اوپر جائے گی نہیں، وہ جب گئی نہیں تو پھر قبول کی طرف سے ہوئی. اللہ معاف فرما دے. کم از کم 3 منٹ لگاتے ہو تو 4 منٹ لگا دو یار نماز میں. کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ پیچھے کوئی ڈاکے تو نہیں پڑ جائیں گے گھر میں؟ پیچھے کوئی روٹی تو نہیں کھا جائے گا آپ کی؟ جو ہے وہ ملے گا. نیت کون کرتا ہے کہ نماز میں ہم نے نوٹ کیا مثلاً ہم 3 منٹ میں پڑھتے ہیں، 2 نفل 3 رکعتیں 4، تو آج سے 4 منٹ 5 منٹ نوٹ کریں آپ. ہم منٹ سے ہی اب گزارا کر سکتے ہیں نا. اور اس سے بڑھ کر الفاظ درست ہوں، واجبات صحیح ہوں. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. تیز پڑھیں گے تو الفاظ پڑھیں گے نہیں اور گڑبڑ ہوگی. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ ہے رکوع کے بعد، یہ بھی الفاظ یاد کریں. کیا کرنا ہے؟ ایسے ہیں، جدا جدا ہیں. یہ جیسی پڑھے گا نماز اس کی اسی. پھر لشتہ کا مطلب کیا؟ الگ الگ. کوئی تیز پڑھا ہے، کوئی آہستہ پڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو، کسی بندے کو دیکھا نا نماز تیز پڑھا ہے 2-3 دفعہ، کہا دوبارہ پڑھو، تو اس کو کہتا مجھے ایسی آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائی، آرام آرام سے سکون سے سجدہ رکوع سارا کر کے. پھر آگے سارے صحابہ نے ہمیں نقل کی، اہل بیت نے، سب نے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا.
وصدق بالحسنى، یہ نیکیاں ذکر ہو رہی ہیں، لشتہ کا مطلب بتایا جا رہا ہے، نیکیاں کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا. وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت. وسنیسرہ لليسرى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے، اس کو تیار کر دیں گے، پروٹوکول دیں گے، اس کو سواری دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، جنت کے قابل بنائیں گے. آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے. قبر میں آرام کرنا ہے تھوڑا سا، یعنی آخرت تک، یا پھر آرام جنت میں ہی ہوگا. وہاں پہ آرام یہ تھکاوٹ والا آرام نہیں ہوگا، وہ ریلیکس فریش کرنے والا، اپڈیٹ ورژن، ریفریش کرنے کے لیے. یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں تھکاوٹ شاوٹ ادھر نہیں ہوگی. ناک میں جو گند ہے جنت میں نہیں ہوگا، بغلوں میں جو گند ہے میرا سب کا میل ہے، یہ ٹانگوں کے درمیان بھی کیا ہوتی ہے، میل ہوتی ہے نا. نہائے نہیں 2-3 بلکہ ایک دن نہاؤ نا تو پھر دیکھ لو خود ہی بندے کو بدبو آ رہی ہوتی ہے. انسان کی کیا ہے، اوقات ہے، یہ کیا ہے، گورا چٹا جتنا مرضی ہو. تو لیکن یہ ساری چیزیں ادھر نہانے کی ٹینشن بھی نہیں ہے، سمجھ آئی، نہانے کی ٹینشن بھی نہیں ہے. اماں زبردست نہیں آتی نہاؤ نہاؤ نہاؤ، صابن مار کے نہاؤ، لیکن اتھے لوڑ نہیں، نہ صابن نہیں، نہ نہانے نہیں. سمجھ آ گئی. سر کی جوئیں ختم نشتہ. پیشاب میں شاب، بڑا اچھا سوال. پیشاب میں شاب دنیا میں، وہاں پہ نشتہ، کیونکہ گندگی ہے نا، جو چیز تکلیف دہ ہے وہ نہیں ہے، یعنی یہ ٹینشن ختم ہے دنیا میں. اس لیے استنجا ہے باقاعدہ، تمام اس کے طریقے ہیں، پیشاب کرنا، صاف کرنا، موٹی موٹی جو بھی بندہ کرتا ہے، بڑا تقاضا، چھوٹا، اچھی طرح دھلائی کرنا، اچھی طرح استنجا کرنا. یہ پھر کیونکہ نماز پڑھنی ہے، پاک صاف رکھنا اپنے آپ. سمجھ آ گئی. جنت میں یہ ساری تکلیفیں نہیں ہوں گی. یہ تکلیف ہے اس لیے ہم باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے، الحمد غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ سے تو نے تکلیف دینے والی چیز دور کر دی. جب پیٹ کے اندر ہو تو کیا ہوتی ہے، گڑ گڑ تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو باہر نکل جائے تو الحمدللہ، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا. جب آتی ہے مولا کرم تیرا یاد ہے کہ نہیں، جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کا نغمہ شغمان جو بھی ہے، نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا. جب آتی نہیں ہے پیشاب مشاب تو پھر یہی بنا کہہ رہا ہوتا ہے. جب آ جاتے کہتا ہے مولا کرم، کیا ہے وہ، تیرا کرم مولا، وہ اس طرح کا بھی ہے. بہرحال بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں. آرام کی کیا ہے، جنت ہے. دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے، اور تیار کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت میں تک پہنچانے والے ہوں. واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ نیسرہ آیا ہے، اس کا ترجمہ جو تیاری کرا دینے سے کیا گیا، وہ اس لفظ کی تشریح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی میں کیا گیا. دیکھیے روح المعانی 30 صفحہ 512. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اب جو بخیل ہیں، ٹھیک ہے جی، اوپر والے کون تھے، جو دینے والے تھے، صدقہ خیرات کرنے والے، یہ روٹی دینے والے، صدقہ کرنے والے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو چاولوں کا لارا لگا کے چاول نہیں لاتے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، نیکیوں کو جھٹلایا نہیں کیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. بات سمجھ رہے ہو، اس کا اسی طرح انداز آ رہا ہے پچھلی آیت کے ساتھ. لِلْيُسْرَىٰ تھا، یہاں پہ لِلْعُسْرَىٰ. تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہیں کی ہے. اصل تکلیف کیا ہے، دنیا میں گھبرانا نہیں ہے. ذرا سی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، چھٹی مانگ لی، ٹھیک ہے جی، گھبرانے کا نہیں ہے. سمجھ آئیے. ساری تکلیفیں کہاں ختم ہو جائیں گی، جنت میں ختم ہو جائیں گی. اور ساری تکلیفیں ہوں گی کہاں، دوزخ میں، کیونکہ حقیقی تکلیف وہیں کی ہے. اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھے، آمین. برے کاموں سے اللہ بچائے ہمیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھ میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. مال تو نہیں کام آئے گا نا وہاں پہ، کدھر کام آتا ہے مال. دنیا میں بھی بعض دفعہ مال کام نہیں آتا.
آنکھیں بندہ لے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہر بندہ نہیں لے سکتا نا. دماغ، کان، یہ چیزیں مال سے تو نہیں ملتی جتنا مرضی مال ہو. ان علینا للہدیٰ، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے. اللہ نے ہمیں راستہ بتایا کہ نہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، جس کی ہم دعا بھی کرتے ہیں. کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم ھذا صراط مستقیم. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، ہدایت کا راستہ، کامیابی کا راستہ. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں، اللہ کے قبضے میں. لہٰذا یہ حق ہم کو ہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایت عطا فرمائے، اور آخرت میں ان احکام و ہدایت کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کریں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہے ہیں. بچنا ہے کہ نہیں؟ روزے سے بچو، نوافل سے بچو، نمازوں سے بچو، قرآن سے بچو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بچانے والی ہیں. قبر سے بچانے والی، عذاب سے سورہ ملک پڑھو روزانہ، بچائے گی. لا یصلاھا الا الاشقیٰ، اس آگ میں کوئی نہیں اور نہیں وہی بدبخت داخل ہوگا. کون؟ الذی کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، دین کو جھٹلایا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے. تاہم الفاظ عام ہیں اور ہر شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہیں جو ان صفات کا حامل ہے. یعنی 8 دکانیں تھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ کی، سب اللہ کے نبی کے لیے، دین کے لیے خرچ کر دی. سمجھ آئی؟ نبی کے ہر راستے کے، ہر سفر کے یار بنے، یہاں تک کہ یار مزار بھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں یار غار ہیں اور یار مزار بھی ہیں. حضرت عمر بھی یار مزار ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. اس کی شان اونچی ہے، اللہ ہی کی شان. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا. کون؟ جو ایسا بندہ ہے نا، نیک کام کرے گا. اس مختصر جملے میں نعمتوں کی ایک کائنات پوشیدہ ہے. یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنوں میں خوش ہو جائے گا. دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ ہم خوش ہیں، تنخواہ ود گیا، خوش ہیں. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.